السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل افسانہ پوائنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو ہر طرح کی دلچسپ کہانیاں سننے کو ملیں گی، مگر کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل افسانہ پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ زارا کمرے میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں آ رہی تھی جو کمرے کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ ہلکے پرپل رنگ کے پردے رنگ برنگے پھولوں سے بھرے ہوا سے ادھر ادھر جا رہے تھے، پر زارا ان سب چیزوں کو نظر انداز کیے ٹکٹکی باندھے چھت پر لگے پنکھے کو دیکھ رہی تھی جو بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، شاید ماضی کے گزرے ہوئے تلخ لمحوں کی یاد میں کھو گئی تھی۔ وہی تلخ لمحوں کی یاد آنسو بن کر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، کیوں نہ کہ اس نے سب کو باور کروا دیا تھا کہ وہ بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہے، لیکن آج وہ بہت کمزور پڑ گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور سب کو بتائے کہ وہ بھی سینے میں دل رکھتی ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے، وہ بھی ہمدردی کے قابل ہے۔ صبح کا ٹائم تھا، سارم کی شادی کو بھی 5 ماہ ہوئے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا اپنی شادی سے۔ دنیا کی ہر آسائش تھی اس کے پاس، گھر، گاڑی، روپیہ، پیسہ، شہرت، اور اب تو اللہ اسے اولاد کی نعمت سے بھی نوازنے جا رہا تھا۔ رانیہ اٹھو، چلو شاباش، جلدی سے اٹھو اور یہ جوس پی لو، سارم نے رانیہ کو نیند سے جگاتے ہوئے مخاطب کیا۔ رانیہ نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر بولی، آپ پھر میرے لیے جوس بنا کر لے آئی ہیں؟ میرا دل نہیں کر رہا جوس پینے کو۔ پر سارم نے کہا، مس رانیہ، آپ کو جوس لازمی پینا پڑے گا۔ رانیہ نے جوس پی کر سارم پر نظر ڈالی اور پوچھا، آپ آفس جا رہے ہیں؟ سارم نے جواب دیا، ہاں، آفس میں بہت ضروری کام ہے اس لیے جانا پڑ رہا ہے، ورنہ تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا۔ رانیہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، اچھا چلیں باتیں کم بنائیں، میں آپ کو اچھا سا ناشتہ کرواتی ہوں، پھر آپ آفس جانا۔ سارم، نہیں، تم آرام کرو، میں نے ناشتہ کر لیا ہے، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں لیتا آؤں گا۔ یہ کہہ کر سارم آفس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تب رانیہ نے سارم کو یاد کروایا کہ آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے چیک اپ کروانے کے لیے۔ سارم بولا، ہاں ہاں مجھے یاد ہے، شام کا ٹائم ہے ڈاکٹر کا، میں جلدی گھر آنے کی کوشش کروں گا، تم ٹینشن نہ لو۔ یہ کہہ کر سارم آفس چلا گیا۔ رانیہ بستر سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ گھر کے کاموں میں بزی ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے کمرے کی چیزیں سیٹ کی، اس کے بعد کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں نازیہ، جو ان کی خاندانی ملازم تھی، وہ ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ رانیہ کو کچن میں دیکھ کر فوراً سلام کرتی ہے اور پوچھتی ہے، بی بی جی ناشتہ کریں گی؟ میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ تو رانیہ اسے کہتی ہے، ہاں میں نے ناشتہ کرنا ہے، آپ میرے لیے ایک بوائل ایگ، 2 سلائس اور ایک چائے کا کپ بنا دیں۔ نازیہ، بی بی جی آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ رانیہ ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نازیہ ناشتہ لے کر آ جاتی ہے اور رانیہ کے سامنے رکھ دیتی ہے، اور رانیہ سے پوچھتی ہے کہ بی بی جی آج کھانے میں کیا پکے گا، مجھے بتا دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ تو رانیہ کہتی ہے کہ نازیہ آج کھانا تم نہیں بناؤ گی، آج کھانا میں بناؤں گی، میں نے سب کچھ سارم کی پسند کا بنانا ہے۔ تب نازیہ رانیہ سے کہتی ہے، بی بی جی صاحب جی منع کر کر گئے ہیں کہ رانیہ بی بی سے کوئی کام نہ کروانا۔ بی بی جی آپ مجھے بتا دیں، میں سب کر لوں گی۔ رانیہ، نہیں نہیں، تم ٹینشن نہ لو، میں تمہارے صاحب کو پتہ نہیں لگنے دوں گی کہ میں نے کوئی کام کیا ہے، تم جاؤ باقی گھر کا کام دیکھو، سارم کے لیے کھانا میں خود بناؤں گی۔ نازیہ رانیہ سے کہتی ہے کہ بی بی جی میں جلدی سے گھر کے سارے کام کر کے آپ کے ساتھ کچن میں آپ کی مدد کرواتی ہوں۔ یہ کہہ کر نازیہ چلی جاتی ہے اور گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہے۔ رانیہ اپنا ناشتہ ختم کر چکی ہے، وہ برتن لے کر کچن میں جا رہی ہوتی ہے کہ تب اس کے موبائل میں سارم کا فون آتا ہے۔ وہ وہیں پر بیٹھ جاتی ہے اور سارم کا فون اٹینڈ کرتی ہے۔ سارم، السلام علیکم۔ رانیہ، وعلیکم السلام، کیسی ہو، کیا کر رہی ہو؟ رانیہ، میں بالکل ٹھیک ہوں اور ناشتہ کر رہی ہوں۔ رانیہ، آپ کیا کر رہے ہو؟ سارم، میں کام کر رہا تھا، بس تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ سارم، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کیا کریں، آپ اپنا کام جلدی سے ختم کریں اور گھر واپس آئیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور ہاں، آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔
سارم: سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ رانیہ: بس ہے ایک سرپرائز، آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ سارم: اوکے ٹھیک ہے، میں جلدی آ جاؤں گا۔ فون پر بات کرنے کے بعد رانیہ کچن میں آ جاتی ہے، اپنے ناشتے والے برتن دھوتی ہے اور کھانا بنانے کی تیاری میں لگ جاتی ہے۔ فریج میں سے بیف نکال کر اس کی یخنی چڑھا دیتی ہے تاکہ پلاؤ بنا سکے۔ سارم کو بیف پلاؤ بے حد پسند تھا، ساتھ میں ریشے والے شامی کباب اور آلو پودینے کا رائتا۔ رانیہ ساری چیزیں تیار کرنے میں لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نازیہ بھی کچن میں آ جاتی ہے اور کھانا تیار کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی محنت سے کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ کھانا تیار کر کے رانیہ اپنے کمرے میں آ جاتی ہے تاکہ تھوڑا سا آرام کرے۔ کمرے میں آتے ہی رانیہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا سر گھومنے لگتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے۔ نازیہ باہر گھر کے کام دیکھ رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا دھیان رانیہ کی طرف جاتا ہی نہیں۔ کافی ٹائم گزر جاتا ہے جب نازیہ کو احساس ہوتا ہے کہ بی بی جی اتنی دیر آرام نہیں کرتی، تو وہ رانیہ کو دیکھنے کے لیے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں جاتی ہے تو سامنے زمین پر رانیہ کو بے ہوش پا کر بوکھلا جاتی ہے اور جلدی سے بھاگ کر سارم کو فون کرتی ہے۔ ادھر سارم پہلے ہی گھر آنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، گھر سے فون آتا دیکھ کر فوراً اٹھا لیتا ہے اور بے ساختہ کہتا ہے: بیگم صاحبہ، میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں۔ پر اس کی ساری خوشی اس وقت زائل ہو جاتی ہے جب نازیہ کی روتی ہوئی آواز سارم کے کانوں میں پڑتی ہے کہ صاحب جی، بی بی جی کو کچھ ہو گیا ہے، وہ اٹھ نہیں رہی۔ سارم ایک دم سے سن ہو جاتا ہے اور فون کا ریسیور اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ پاس کھڑا ہوا مینیجر سارم سے مخاطب ہوتا ہے: کیا ہوا سر؟ وہ زور زور سے بولتا ہے۔ جیسے ہی مینیجر کی آواز سارم کے کانوں سے ٹکراتی ہے، سارم فوراً بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ مینیجر بھی سارم کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت مشکل سے مینیجر سارم کو پکڑ کر کار میں بٹھا کر گھر تک آتا ہے۔ کار جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچتی ہے، ملازم جلدی سے گیٹ کھولتا ہے اور سارم بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے جہاں رانیہ ابھی بھی بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ سارم رانیہ کو ایسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے، پر پھر بہت ہمت کر کے وہ رانیہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی جان میں جان آتی ہے کہ رانیہ کی سانسیں چل رہی ہیں۔ وہ جلدی سے ایمبولینس کو فون کرتا ہے اور نازیہ کو کہتا ہے جلدی سے پانی لے کر آؤ۔ نازیہ جلدی سے پانی لے کر آتی ہے۔ سارم رانیہ پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے پر رانیہ آنکھیں نہیں کھولتی۔ ایمبولینس آ جاتی ہے، رانیہ کو ہسپتال لے کر آیا جاتا ہے۔ وہاں ڈاکٹر رانیہ کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے، وہ کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے کہ فوراً کروا لیں۔ سارم ڈاکٹر سے: رانیہ کو کیا ہوا ہے، اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر سارم سے: آپ اطمینان رکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو رانیہ کو بہت جلد ہوش آ جائے گا۔ رانیہ کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ کافی ٹائم گزر جاتا ہے، شام سے رات، رات سے صبح ہو جاتی ہے۔ آخرکار اللہ اللہ کر کے رانیہ کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ سارم کو پکارنے لگتی ہے: سارم! ہاں رانیہ، میں تمہارے پاس ہی ہوں، اللہ کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ سارم رانیہ کو گلے لگا کر رونے لگتا ہے۔ پھر رانیہ سارم کو کہتی ہے: میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ اسی وقت ڈاکٹر رانیہ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ رانیہ کا مکمل جائزہ لینے کے بعد وہ جاتے ہوئے سارم کو کہتا ہے: آپ میرے آفس میں آ جائیں۔ سارم رانیہ کو کہتا ہے: تم آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ رانیہ کی رپورٹس آ گئی ہیں۔ ڈاکٹر رپورٹس کا جائزہ لے رہا تھا، اتنے میں سارم دروازہ بجاتے ہوئے: ڈاکٹر صاحب، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب: جی جی سارم صاحب، آپ کی بیگم کی ہی رپورٹس دیکھ رہا تھا، آئیے بیٹھیے۔ سارم بیٹھ جاتا ہے اور ڈاکٹر سے مخاطب ہوتا ہے: ڈاکٹر صاحب، سب خیریت تو ہے؟ رپورٹس میں کیا آیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سارم سے: کیا کبھی پہلے بھی رانیہ کی طبیعت ایسے خراب ہوئی ہے؟ سارم: نہیں ڈاکٹر، آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر۔ سارم سوچ نہیں پا رہا تھا کہ پہلے کون سی خبر سنے۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا: آپ پہلے بری خبر سنائیں۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں: مسٹر سارم، میں آپ سے صاف صاف بات کروں گا، آپ کی مسز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا بی پی کا مسئلہ ہے اور ہلکا سا اٹیک بھی آیا ہے۔ سارم: آخرکار رانیہ کو ہارٹ اٹیک کیوں آیا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی مسز کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اٹیک آیا ہے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ اس سے آپ کے بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ سارم: بچوں کی جان؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر صاحب: جی سارم صاحب، گڈ نیوز یہی تھی کہ آپ کی بیگم 2 جڑواں بچوں کو پیدا کرے گی۔ اس خبر سے سارم خوش بھی ہوتا ہے اور اداس بھی ہو جاتا ہے۔ سارم ڈاکٹر سے کہتا ہے: پلیز سر، آپ میری مدد کریں، کوئی تو دوا ہوگی جو رانیہ اور میرے بچے بچ جائیں۔
تو ڈاکٹر سارم کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ پاک کرم کرے گا، اور وہ پھر ڈاکٹر سے پوچھتا ہے سر میں رانیہ کو گھر کب تک لے کر جا سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آج کا دن تو مس رانیہ ہسپتال میں ہی رہیں گی، کل انشاءاللہ ان کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ سارم ڈاکٹر کا بہت شکریہ ادا کر کے اجازت لیتا ہے اور رانیہ کے پاس اس کے روم میں آ جاتا ہے۔ وہاں پر رانیہ پہلے سے ہی سارم کی منتظر تھی۔ رانیہ سارم کو دیکھتے ہی بولی کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ تو سارم رانیہ کو کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ رانیہ تو میں بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ تو سارم کہتا ہے کہ تمہارا بی پی شوٹ کر گیا تھا اس لیے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ہارٹ اٹیک والی بات رانیہ سے چھپا لیتا ہے اور ساتھ ہی بات چینج کرتے ہوئے پاس کھڑی نازیہ پر برسنے لگ جاتا ہے۔ تم کہاں مری ہوئی تھی جب رانیہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی؟ اور رانیہ کی طبیعت خراب ہی کیوں ہوئی؟ تو نازیہ نے ڈرتے ڈرتے سارم کو بتایا کہ سارم صاحب بی بی جی آپ کے لیے کھانا بنا رہی تھی، میں نے بہت منع کیا کہ سارم صاحب منع کر کے گئے ہیں کہ رانیہ بی بی کوئی کام نہ کرے، پر رانیہ بی بی بضد تھیں کہ وہی آپ کے لیے کھانا بنائیں گی۔ کھانا بنانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سمجھی کہ بی بی جی آرام کر رہی ہیں اس لیے میں ان کے روم میں نہیں گئی۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو میں نے جا کر دیکھا بی بی جی زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ باقی جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ سارم اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ رانیہ سے بہت ناراض ہوتا ہے اور نازیہ کو بھی بہت برا بھلا کہتا ہے۔ نازیہ چپ سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ تب رانیہ کان پکڑ کر معافی مانگتی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں، آپ کو آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تو سارم کہتا ہے آج سے بلکہ ابھی سے میں تمہارا خود خیال رکھوں گا، کوئی کام نہیں کرنے دوں گا۔ تو رانیہ کہتی ہے ٹھیک ہے سارم اب تو مسکرا دیں پلیز۔ صبح کے 11 بجے ڈاکٹر آخری بار رانیہ کا بی پی چیک کرتا ہے اور اسے گھر جانے کی پرمیشن مل جاتی ہے۔ سارم ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے رانیہ کو گھر لے آتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ رانیہ گھر آ گئی ہے۔ وہ اس کے کھانے پینے کا خود خیال رکھتا ہے، میڈیسن کھلاتا ہے۔ 3-4 مہینے وہ رانیہ کو اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتا ہے۔ رانیہ منع بھی کرتی ہے کہ میں خود کام کر لوں گی، پر سارم اس کی ایک نہ سنتا۔ شاید وہ اندر سے بہت ڈرا ہوا تھا کہ رانیہ کے ساتھ دوبارہ کچھ ایسا نہ ہو جائے۔ آخرکار وہ دن آ جاتا ہے جب رانیہ 2 صحت مند بچوں کو جنم دیتی ہے اور دونوں بچیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ سب بہت خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، دھوم دھام سے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ سارم اور رانیہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں تو جیسے بہار آ گئی۔ وہ ہر وقت بچیوں کے کاموں میں مصروف رہتے۔ وہ بچیوں کا نام رکھتے ہیں، بڑی بیٹی کا نام زارا اور چھوٹی بیٹی کا نام ہیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزر جاتے ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ہی رانیہ اور سارم کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ زارا اور ہیرا 5 سال کی ہو گئی تھیں۔ دونوں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ زارا بہت سمجھدار بچی تھی جبکہ ہیرا بہت شرارتی اور ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بگاڑنے میں لگی رہتی تھی، جبکہ زارا اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ قدرت ایک بار پھر رانیہ اور سارم پر مہربان ہوئی اور انہیں بیٹے کی نعمت سے بھی نوازا۔ سب بہت خوش ہوئے۔ پھر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ وہ بچے کا نام ایان رکھتے ہیں۔ زارا اور ہیرا اپنا چھوٹا سا بھائی دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ وہ ایان کو اٹھانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتی ہیں اور ہر بار کی طرح ہیرا جیت جاتی ہے، جبکہ زارا رونے لگ جاتی ہے اور امی کو زارا کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ امی زارا کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا ہر بات میں رونا اچھا نہیں، کبھی ہمت سے بھی کام کیا کرو، دیکھو ہیرا کو وہ کتنی مختلف ہے تم سے، پر زارا ابھی ان باتوں کے لیے بہت چھوٹی ہے۔ وقت گزرتا ہے، ایان 5 سال کا ہو گیا، اس نے بھی اسکول جانا شروع کر دیا۔ وہ بھی اپنی دونوں بہنوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ سب بچے صبح کو ایک ساتھ اسکول جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ زارا ہیرا اور ایان کا بہت خیال رکھتی ہے۔ اس کو ہمیشہ ان دونوں کی فکر لگی رہتی ہے کہ یہ ٹائم پر سب کام کر لیں، پر ایان اور ہیرا تھوڑے سے لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ زارا کی کوئی بات نہیں مانتے۔ ایک دن سارم آفس سے گھر واپس آتا ہے، پوری فیملی ایک ساتھ کھانا کھاتی ہے۔ تب کھانے کی ٹیبل پر سارم سب کو بتاتا ہے جیسا کہ کل سنڈے ہے تو کل پوری فیملی پکنک کے لیے جا رہی ہے، سب اپنی اپنی تیاری کر لینا۔ ہیرا اور ایان بہت اچھلنے لگتے ہیں جبکہ زارا صرف خوش ہوتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، سب بہت خوش ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا سامان اٹھاتا ہے اور کار میں رکھتا ہے۔ امی ناشتہ ٹیبل پر لگا دیتی ہیں، سب ناشتہ کر کے ملازموں کو ہدایت دے کر اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔
پیاری اور پرسکون جگہ ہوتی ہے۔ کراچی کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت پارک جہاں پر ہر قدرت کا سامان، بچوں کے کھلونے اور سمندر کا نظارہ بھی ہوتا ہے۔ پوری فیملی بہت انجوائے کرتی ہے۔ بچے جھولے جھولتے ہیں، سمندر کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ سارم اور رانیہ بچوں کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ دن پر لگا کر گزر جاتا ہے۔ شام کا وقت ہو جاتا ہے جب سارم بچوں کو کہتا ہے، چلو بچوں جلدی سے آ جاؤ، گھر چل رہے ہیں۔ بچے بھی تھکے ہوتے ہیں، جلدی سے آ جاتے ہیں اور سب اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی سفر تھوڑا ہی گزرتا ہے، رات ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بچے تھکے ہوتے ہیں تو ان کو نیند آ جاتی ہے۔ رانیہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوتی ہے۔ جب بچے سو جاتے ہیں تو اسے بھی نیند آنے لگ جاتی ہے، وہ بھی سو جاتی ہے۔ اب سارم خاموشی سے کارڈ چلا رہا ہوتا ہے۔ سب کو سویا دیکھ کر اس کو بھی نیند آنے لگ جاتی ہے، پر وہ بار بار اپنے آپ کو جھٹک رہا ہوتا ہے، لیکن نیند زوروں پر ہوتی ہے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے سارم بھی بہت زیادہ تھک جاتا ہے، نیند کے جھونکے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی اثنا میں سارم کی گاڑی ایک بہت بڑے درخت پر جا لگتی ہے۔ وہ جھٹکا اتنا زوردار ہوتا ہے کہ سارم گاڑی سے باہر آ کر گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بچوں کو بھی چوٹیں آتی ہیں، جبکہ رانیہ موقع پر ہی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ سارم کو جب ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہسپتال میں دیکھتا ہے۔ آس پاس نرس کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک دم کے لیے تو اس کی یادداشت چلی جاتی ہے، پھر اسے سب یاد آ جاتا ہے کہ اس کی کار ایک پیڑ سے ٹکرائی تھی۔ وہ پاس کھڑی نرسوں سے اپنی فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پر بھاگ نہیں سکتا۔ نرس بتاتی ہے، سر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آپ کے بچوں کو چوٹیں آئی ہیں، پر وہ ٹھیک ہیں۔ پر کیا سارم چلاتا ہے۔ پر سر آپ کی بیگم کو ہم بچا نہیں پائے، وہ موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ یہ خبر بجلی بن کر سارم پر گزرتی ہے۔ وہ پھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پر نرس اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کے بچے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ بچے اپنے ابو کو دیکھ کر بہت روتے ہیں اور ابو امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ سارم کو حوصلہ کرنا تھا، کیوں نہ کہ اب اس نے ہی بچوں کو سنبھالنا تھا۔ وہ بہت ہمت کر کے بچوں کو چپ کرواتا ہے۔ کفن دفن سے فارغ ہو کر جب وہ گھر آتا ہے تو گھر میں اس کے بچے اور دور کی پھوپھی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ آس پاس کے جتنے بھی رشتے دار آئے ہوتے ہیں وہ سب چلے جاتے ہیں۔ بچے ایک کونے میں چپ چاپ سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تب سارم اپنی بڑی بیٹی مطلب زارا کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، زارا بیٹی، تم میری سمجھدار بیٹی ہو۔ تم نے اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرنا ہے، تم نے رونا نہیں ہے۔ ہمارے اوپر بہت مشکل وقت ہے جو گزر جائے گا۔ زارا اپنے ابو کی باتیں سن کر اپنے ابو کے گلے لگ جاتی ہے اور اپنے ابو کو حوصلہ دیتی ہے۔ جی ابو، آج سے میں نہیں رہوں گی۔ سارم زارا کو بہت پیار کرتا ہے۔ پھر دن گزر جاتے ہیں۔ سارم کی جو دور کی پھوپھی ہوتی ہیں وہ گھر پر ہی ہے، اس نے گھر سنبھال لیا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ زارا کو بھی گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ وہ ہیرا کو بھی کام کرنے کا کہتی، پر اس کی ایک نہ سنتی۔ زارا صبح جلدی اٹھتی، پھپھو کے ساتھ ناشتہ بنواتی، اپنے بہن بھائیوں کو اٹھاتی، اپنے ابو کو ناشتے کے لیے بلاتی۔ وہ سب ناشتہ کرتے اور اسکول چلے جاتے۔ واپس آ کر بھی وہ کام میں جٹی رہتی، جبکہ ہیرا کے اندر احساس نام کی چیز نہیں تھی۔ وہ گھر کا تو کیا، اسکول کا بھی کام زارا پر چھوڑ دیتی۔ ایان بھی یہ سب دیکھ رہا تھا کہ ہیرا زارا کو کتنا تنگ کرتی ہے۔ اس نے بھی ہیرا کو سمجھانے کی کوشش کی، پر اس نے ایان کو بھی چپ کروا دیا۔ سارم تھا تو جیتا جاگتا، لیکن رانیہ کے جانے کے بعد اس کی زندگی کی رونق ختم ہو گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ زارا نے کئی بار سوچا کہ وہ ہیرا کے بارے میں اپنے ابو کو بتائے، لیکن ان کو اس طرح دیکھ کر اس کی ہمت نہ ہوتی۔ دن بہ دن حالات بگڑتے گئے، بچے بھی بڑے ہو گئے، ساتھ ہی ہیرا کی خود غرضی بھی بڑھ گئی۔ زارا بیچاری کو بہت محنت کرنی پڑتی۔ ایان زارا کا پورا ساتھ دیتا۔ ایان نے اپنے ابو کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا۔ کچھ روز ہی گزرے تھے کہ ایک روز سارم کی طبیعت خراب ہو گئی، جو سنبھلنے کا نام ہی نہ لیتی۔ آخرکار وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ ایک اور قیامت بچوں پر گزرتی ہے۔ کچھ دن تو سکون سے گزرتے ہیں، پر پھر ہیرا اپنا رنگ دکھانا شروع کرتی ہے۔ اب اسے کسی کا ڈر نہیں رہتا۔ وہ زارا سے بھی بہت بدتمیزی کرتی ہے۔ ایان اسے کچھ کہتا ہے تو وہ اس سے بھی بدتمیزی کرتی ہے۔ تم چھوٹے اور چھوٹے ہی بن کر رہو، میرے باپ بننے کی کوشش مت کرنا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ شام سے رات ہو گئی لیکن ہیرا ابھی تک گھر نہیں آئی۔ زارا کو بہت فکر ہو رہی تھی۔ ایان بھی آفس سے آ جاتا ہے، کیا ہوا باجی، پریشان کیوں ہیں؟ ایان، ہیرا ابھی تک گھر نہیں آئی، رات کافی ہو گئی ہے۔ ایان، یہ تو فکر والی بات ہے، آپ نے فون کیا انہیں؟ زارا، ہاں کیا ہے، پر وہ فون نہیں اٹھا رہی۔
اچھا باجی میں جا کر دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی ایان باہر کی طرف جاتا ہے تو ہیرا گھر میں آتی ہے اور ساتھ میں ایک لڑکا ہوتا ہے۔ سب یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے باجی اور آپ کہاں سے آ رہی ہو؟ ایان پوچھتا ہے۔ چپ کرو تم، میں جہاں سے بھی آؤں تمہیں کیا، اور یہ لڑکا میرا شوہر ہے۔ تب زارا ہیرا کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ ہیرا بھی زارا کے منہ پر برابر تھپڑ مارتی ہے۔ کہتی ہے تم کون ہوتی ہو مجھے مارنے والی؟ جب سے امی گئی ہیں تم میرے سر پر مسلط ہو، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ یہ اپنا سارا ڈھونگ بند کرو، یہ پیار کا دکھاوا۔ ایان چپ ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ زارا کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں پر وہ صاف کر لیتی ہے۔ ہیرا سب کو نظر انداز کر کے اپنے شوہر کو لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ زارا خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے سامنے اپنی ساری زندگی گھوم جاتی ہے۔ کیسے اس نے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا، ان پر اپنی جان چھڑکی، پر کسی چیز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ وہ یہ سب کچھ برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دن گزر رہے ہیں۔ زارا نے ہیرا کی زندگی میں مداخلت کرنا بند کر دی، لیکن اسے فکر بھی ہوتی تھی، آخرکار اس کی بہن تھی۔ زارا ابھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک اور طوفان آنے والا ہے۔ ایان اپنے آفس میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لڑکی ایان کو کہتی ہے تم میرا رشتہ لے کر آؤ۔ وہ لڑکی سے کہتا ہے میری بڑی بہن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی، جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی زارا سے ایک دو بار مل چکی تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ کہ اس کا ایک بھائی بھی شادی کے قابل ہے، تو کیسا ہو کہ زارا کی شادی اپنے بھائی سے کر دوں اور میری شادی ایان سے ہو جائے۔ وہ بہت ہمت کر کے اپنی امی سے بات کرتی ہے۔ اس کی امی لالچی ہوتی ہے، فوراً مان جاتی ہے۔ تو وہ سب ایک دن زارا اور ایان کے گھر آتے ہیں۔ وہاں آ کر زارا سے بات کرتے ہیں۔ ایان، لڑکی اور اس کی امی، آنن فانن رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ شادیوں کا سارا خرچہ ایان اٹھاتا ہے۔ اس طرح دونوں شادیاں ہو جاتی ہیں۔ ایان شادی کر کے لڑکی کو گھر لے آتا ہے اور زارا شادی کر کے اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ شادی کی رات زارا پہلی بار اپنے شوہر کو دیکھتی ہے اور دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ وہ عمر میں اس سے بہت چھوٹا ہے۔ وہ اپنی قسمت کو کوستی ہے پر صبر کرتی ہے۔ اس کی ساس بہت ظالم عورت ہوتی ہے۔ شادی کے پہلے ہی دن وہ زارا کو کام پر لگا دیتی ہے۔ وہ بیچاری سارا دن کام کرتی اور تھک ہار کر اپنے کمرے میں آتی جہاں اس کا شوہر آرام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی دل جوئی کرے، پر وہ لاپرواہ سا ہوتا ہے۔ شاید اسے زارا پسند نہیں تھی، لیکن وہ کچھ کہتا بھی نہیں۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ زارا کو اللہ نے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ بیٹے کو دیکھ کر وہ سارے غم، ساری تلخیاں بھول گئی، بچے میں لگ گئی۔ اس نے کہا اب میرے حالات بدل جائیں گے، لیکن زارا کو اس کا شوہر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ بچے کے ساتھ اکیلی رہ جاتی ہے۔ اس کی ساس آئے دن اسے طعنے دیتی ہے، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ارد گرد کے لوگوں کے بھی کان بھرتی ہے زارا کے خلاف۔ زارا سب کچھ سہتی رہتی ہے، اپنے اللہ سے دعا کرتی ہے۔ ایک دفعہ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے پاس واپس چلی جائے، اور گئی بھی۔ جب وہ گئی تو اس کے بہن بھائیوں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ وہ بوجھل قدموں سے گھر واپس آ گئی۔ وہ ساس کے طعنے سنتی رہی اور اس نے اپنے بچے کے لیے جینا تھا۔ اللہ نے ایک کرم کیا تھا، اولاد اسے اچھی دی تھی۔ سبحان اپنی امی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اپنی امی کے لیے سب سے لڑتا تھا اور دل و جان سے چاہتا تھا۔ زارا اپنے بیٹے پر جان دیتی تھی، ہر تکلیف برداشت کرتی۔ وقت گزر گیا۔ سبحان کی دادی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب اس گھر میں زارا اور سبحان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی سب کے سخت رویوں اور تلخ لمحوں کو یاد کر رہی تھی جو اس نے اپنی زندگی میں اٹھائے تھے اور انہیں برداشت کیا تھا۔ اتنی دیر میں باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور بہت مشکل سے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولتی ہے۔ جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو سامنے سبحان کھڑا ہوتا ہے۔ سبحان بہت خوش لگ رہا ہوتا ہے۔ زارا بھی سبحان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ زارا سبحان سے کہتی ہے آ گیا میرا بیٹا، کیسا رہا تمہارا انٹرویو؟ تو سبحان کہتا ہے میری محنت اور آپ کی دعاؤں سے میں انٹرویو میں پاس ہو گیا ہوں اور مجھے نوکری مل گئی ہے۔ زارا سبحان کا ماتھا چومتی ہے، پھر اسے کہتی ہے چلو فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، آ کر کھانا کھا لو۔ سبحان اپنے بیگ سے مٹھائی کا ڈبہ نکالتا ہے اور کہتا ہے پہلے آپ اپنا منہ تو میٹھا کریں۔ منہ میٹھا کروانے کے بعد سبحان فریش ہو کر آ کر کھانا کھانے بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی اسے کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزرتی ہے کہ دروازہ بجنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو زارا کہتی ہے اس وقت کون آ گیا؟ وہ دروازہ کھولنے کے لیے جاتی ہے تو سبحان کہتا ہے امی آپ بیٹھے، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ سبحان دروازہ کھولتا ہے تو اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ سبحان اس کو پہچان نہیں پاتا تو پوچھتا ہے جی کون؟ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو سامنے والا آدمی کہتا ہے میں زارا سے ملنا چاہتا ہوں، کیا یہ زارا کا گھر ہے؟ تو سبحان کہتا ہے جی یہ زارا کا ہی گھر ہے، مگر آپ کون اور کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اتنی دیر میں زارا بھی آ جاتی ہے۔ بیٹا کون ہے دروازے پر؟ ابھی یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی ہوتے ہیں کہ وہ آدمی 1 منٹ دیر کیے بغیر زارا کے قدموں میں گر جاتا ہے اور اس کے پاؤں پکڑ کر معافیا مانگنے لگتا ہے۔ زارا کہتی ہے کون ہو بھائی، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے ہی وہ آدمی سر اوپر اٹھاتا ہے تو زارا اپنے پاؤں فوراً پیچھے کر لیتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پر وہ آدمی اس کے پاؤں دوبارہ پکڑ لیتا ہے اور نہیں چھوڑتا۔ پلیز زارا مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ سبحان اپنی ماں سے پوچھتا ہے امی کون ہے یہ آدمی، آپ سے معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ جیسے وہ آدمی سنتا ہے کہ سبحان زارا کو امی کہہ رہا ہے تو یکدم کھڑا ہو جاتا ہے اور زارا سے پوچھتا ہے کیا یہ ہمارا بیٹا ہے؟ زارا خاموش رہتی ہے، کچھ نہیں بولتی۔ تو وہ آدمی سبحان سے پوچھتا ہے بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا نام سبحان ناصر ہے۔ اتنا سننا تھا تو وہ آدمی کہتا ہے تم میرے بیٹے ہو؟ ہاں تم میرے بیٹے ہو، میرا نام ناصر ہے، تم میرے ہی بیٹے ہو۔ سبحان اپنی ماں کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس نے اسے بتایا تھا کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، پر زارا خاموش رہتی ہے۔ پر سبحان اسے مجبور کرتا ہے تو وہ اپنی ساری داستان سبحان کو سناتی ہے۔ سب سننے کے بعد سبحان اپنی ماں سے کہتا ہے یہ سب آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو زارا کہتی ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اپنے باپ کو برے لفظوں میں یاد رکھو۔ ناصر دوبارہ زارا اور سبحان سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے۔ کافی تنگ و دو کے بعد دونوں مان جاتے ہیں۔ ناصر اپنے گھر آ کر بہت پرسکون ہوتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں تو ناصر کی بہن کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی گھر واپس آ گیا ہے تو اس سے ملنے کے لیے سب آتے ہیں۔ سب کھانے کی ٹیبل پر موجود ہوتے ہیں، ناصر کی بہن، زارا کا بھائی اور ہیرا بھی۔ ہیرا کا شوہر اسے دھوکہ دیتا ہے اور چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ہیرا بھی زارا سے معافی مانگتی ہے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ زارا اسے بھی کھلے دل سے معاف کر دیتی ہے۔ ہیرا زارا کے گلے رکھ کر بہت روتی ہے۔ اس دن زارا بہت خوش ہوتی ہے، وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے اور اس کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے اس کے صبر کا مان رکھ لیا۔